اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفسہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر ربی زدنی علما وانزلنا الیک الکتاب بالحق مصدقا لما بین یدیہ من الکتاب ومہیمنا علیہ فاحکم بینہم بما انزل اللہ ولا تتبع اہواءہم عما جاءک من الحق. پیچھے کیا پڑھا؟ بالحق. یہاں کیا ہے؟ من الحق. لکل جعلنا منکم شرعۃ ومنہاجا ولو شاء اللہ لجعلکم امۃ واحدۃ ولکن لیبلوکم فیما آتاکم فاستبقوا الخیرات الی اللہ مرجعکم جمیعا فینبئکم بما کنتم فیہ تختلفون وانحکم بینہم بما انزل اللہ ولا تتبع اہواءہم واحذرہم ان یفتنوک عن بعد ما انزل اللہ الیک فإن تولوا فاعلم انما یرید اللہ ان یصیبہم ببعد ذنوبہم وإن کثیرا من الناس لفاسقون افحکم الجاہلیت یبغون ومن احسن من اللہ حکما لقوم یوقنون. یہ 3 آیات مبارکہ ہیں، 48 سے لے کے 50 تک، 48، 49، 50. چھٹا سپارہ ہے، سورہ مائدہ ہے، اور یہ ترجمہ احمد رضا کا ہے. اور اے محبوب، ہم نے تمہاری طرف سچی کتاب اتاری ہے. کون سی کتاب اتاری ہے؟ سچی کتاب اتاری ہے، اگلی کتابوں کی تصدیق فرماتی. یہ کتاب جو قرآن مجید ہے، اگلی سے مراد یہ جو پیچھے گزر چکی کتابیں ہیں، جیسے تورات شریف ہے، انجیل ہے، زبور ہے، اور جو دیگر صحیفے ہیں، ان کی یہ کتاب تصدیق کرتی ہے. تصدیق کا کیا معنی ہے؟ کچھ لوگ بیچارے بہت سادہ ہوتے ہیں، وہ ایک عام سا معنی بھی نہیں سمجھ پاتے. تو تصدیق کا مطلب ہوتا ہے کہ یہ کتاب یہ بتاتی ہے کہ جو پچھلی کتابیں تھیں وہ بھی سب سچی کتابیں تھیں، اللہ کی طرف سے تھیں، اللہ نے نازل کی تھی، اپنے نبی پر نازل کی تھی، نبیوں پر نازل کی تھی. تو یہ باتیں ہاں اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے، یعنی اگلی نے جو گزر چکی کتابیں، ان کی یہ کتاب تصدیق کرتی ہے. ٹھیک ہے، یہ بتاتی ہے کہ سب کتابیں سچی تھیں. یہ کون؟ یہ کتاب قرآن مجید. ٹھیک ہے، تصدیق فرماتی ہے، اور ان پر محافظ و گواہ. ٹھیک ہے، مہیمن ہے، محافظ ہے. ٹھیک ہے، تو فا کا ترجمہ یہاں پر ہے تو ان میں فیصلہ کرو اللہ کے اتارے سے. یہ اللہ نے اپنے نبی علیہ السلام کے ذریعے سے امتیوں کو حکم دیا ہے. فاحکم، حکم کرو، فیصلہ کرو. حکم کا مطلب یہاں کیا ہے؟ فیصلہ کرو، فیصلے کرو. بینہم، ان کے درمیان. کیسے کرنا ہے فیصلہ؟ جو اللہ نے نازل کیا ہے، اللہ نے اپنی کتاب میں نازل کیا یا اپنے نبی کو حکم دیا. ہر 2 صورتوں میں فیصلہ کیسے کرنا ہے؟ قرآن و سنت کے مطابق فیصلہ کرنا ہے. ادروائز کیا ہوگا؟ پیچھے ہم پڑھ چکے ہیں، ورنہ تم ظالم ہو جاؤ گے، فاسق ہو جاؤ گے، کافر ہو جاؤ گے اگر اس کے مطابق فیصلہ نہیں کیا. اور اے سننے والے، ولا تتبع، اور اتباع نہ کرو اور پیچھے نہ چلو. تو یہاں پر اے سننے والے جو ترجمہ ہے یہاں محذوف نکالا گیا ہے. ٹھیک ہے، میں نے کہا اس کی وضاحت کر دوں کہ کسی کو دھوکہ یا شبہ نہ لگے. ان کی خواہشوں کی پیروی نہ کرنا. آپ کے بہت سارے ایسے دشمن اور اعداء ہوں گے جو آپ کو قرآن و سنت سے دور کرنا چاہیں گے. تو آپ کو آگاہ کیا جا رہا ہے کہ ان کی خواہشوں کی پیروی نہ کرنا، اپنے پاس آیا ہوا حق چھوڑ کر. اما جاءک من الحق، جو حق آیا ہے قرآن و سنت کی صورت میں، اس کو چھوڑ کر جو شیطان ہیں، طاغوت ہیں، ان کی خواہشوں کی پیروی نہیں کرنا، ورنہ وہ تم کو کہاں لے جائیں گے؟ وہ تمہیں دوزخ میں پھینک کے آ جائیں گے. ہم نے تم سب کے لیے ایک ایک شریعت، لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا،
اور راستہ رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کے لیے اللہ کی یہ سنت ہے کہ اللہ نے ہر ایک کے لیے شریعت نازل کی ہے، اور اللہ چاہتا تو تم سب کو ایک ہی امت کر دیتا، مگر منظور یہ ہے کہ جو کچھ تمہیں دیا اس میں تمہیں آزمائے۔ ٹھیک ہے، شریعت میں جو تھوڑی بہت تبدیلی رکھی گئی ہے پچھلی شریعتوں میں، اور پھر قرآن نے کسی کو باقی رکھا اور کسی کو کیا کیا، یعنی آپ اپنی زبان میں آسان لفظوں میں کہہ سکتے ہیں ڈیلیٹ کر دیا۔ ٹھیک ہے، قرآن کی صورت میں کچھ چیزیں پچھلی باقی رکھی گئیں، بالکل بعینہ وہی رکھی گئیں، اور کچھ چیزوں کو یہ منسوخ کر دیا گیا اور کچھ چیزوں میں تبدیلی کر دی گئی۔ تو یہ کس لیے ہوا؟ اس میں تمہیں آزمائے، یہ تمہاری آزمائش کے لیے ہوا۔ وَلَٰكِن لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ۔ تو تم کو کیا چاہیے، تمہیں کیا کرنا چاہیے؟ اللہ نے فرمایا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، تو بھلائیوں کی طرف سبقت چاہو۔ جیسے دنیا میں چاہتے ہو نا آگے بڑھ جاؤں، چیمپئن بن جاؤں، دنیا میں چاہتے ہو نا نمبر 1 بن جاؤں، ایسے چاہیے کہ آخرت میں تم نمبر 1 بن جاؤ، وہاں تم بڑے نمبر حاصل کرنے کی کوشش کرو، ہائی اچیور بن جاؤ آخرت کے لیے۔ ٹھیک ہے، تم سب کا پھرنا سے مراد یہاں کیا ہے؟ لوٹنا، واپس ہونا۔ ٹھیک ہے، مرجع کیا یعنی واپس ہونا، واپسی کدھر ہے؟ پھرنا، یہاں ترجمہ ہے پھرنا اللہ ہی کی طرف ہے، یعنی تم سب کی واپسی، تم سب کا لوٹ جانا کدھر ہے؟ اللہ کی طرف ہے۔ سب نے لوٹ کر کدھر جانا ہے؟ اللہ کے پاس جانا ہے۔ آئے کہاں سے ہیں؟ آئے بھی ادھر ہی سے ہیں۔ جانا کدھر ہے؟ جانا بھی ادھر ہی ہے۔ ٹھیک ہے، تو وہ تمہیں بتا دیں گے، اللہ تعالیٰ بتا دیں گے، آگاہ کر دیں گے جس بات میں تم جھگڑتے تھے۔ ٹھیک ہے، جس میں تم نے جھگڑا ڈالا تھا نا خواہ مخواہ کا، اپنی مرضی کی تعویلات نکال کر، اور قرآن و حدیث میں اور دین شریعت میں آپ نے جھگڑا ڈالا، وہ سب تمہیں وہاں معلوم ہو جائے گا جس میں تمہارا اختلاف تھا۔ اور یہ کہ اے مسلمان وَأَنِحْكُمْ بَيْنَهُمْ، اللہ کے اتارے پر حکم کر۔ اب یہ ظاہر اردو تھوڑی سی آ گئی ٹیڑھی میڑھی، آپ کہیے اللہ کے اتارے پر حکم کیجئے، حکم کرو، اور ان کی خواہشوں پر نہ چلو۔ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ، احوا ان کی جو انہوں نے اپنے خواہشوں کو اپنا الہ بنا لیا ہے، اس پر مت چلو، اور ان سے بچتا رہے، یعنی ان سے بچتے رہو، ان سے اپنے آپ کو بچاتے رہو کہ کہیں تم کو لفزش نہ دے دیں، یعنی تم کو کہیں راستے سے ڈگمگا نہ دیں، ہلا نہ دیں۔ ٹھیک ہے، ادھر ادھر نہ کر دیں، ٹیڑھا پن پیدا نہ کر دیں، لفزش نہ دے دیں کسی حکم میں۔ جیسے کہ آج آپ دیکھ لینا کہ کہیں سے مان لیا، کہیں سے چھوڑ دیا، بعض میں ایمان لائے، بعض میں کافر ہو گئے، جو تیری طرف اترا۔ ٹھیک ہے، ما انزل اللہ علیک، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو نازل ہوا، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس سے آپ کو ہٹا دیں۔ اگر آپ اور میں ان کے خواہشوں پہ چلنے لگے تو وہ لوگ کیا کریں گے؟ کہیں گے ہاں ٹھیک ہے، نماز پڑھنے کی بات ہے تو نماز تو پڑھ لو، ٹھیک ہے، لیکن جہاں حکومت اور عدالت کی بات ہے وہاں اپنی مرضی، اپنی منمانی کرو۔ ٹھیک ہے، جہاں حدیث سنانے کی بات ہے وہاں ٹھیک ہے، جہاں قرآن سنانے کی بات ہے وہاں ٹھیک ہے، لیکن جہاں رشوت اور سود کی بات ہے وہاں اپنی منمانی کرو۔ ٹھیک ہے، تو اگر آپ نے ان کے پیچھے آپ چلے تو وہ کیا کریں گے؟ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نازل ہوا ہے وہ تم کو ادھر سے ادھر کر دیں گے، کبھی ادھر دھکا دیں گے، کبھی ادھر دھکا دیں گے، کبھی آگے کریں گے، کبھی پیچھے کریں گے، کبھی دائیں کریں گے، کبھی بائیں کریں گے، بالکل سیدھے راستے پہ تمہیں چلنے نہیں دیں گے، کیونکہ وہ اپنے خواہش کے بندے ہیں، تم خواہشوں کے بندے مت بنو۔ پھر اگر وہ منہ پھیریں فَإِن تَوَلَّوْا، اگر وہ منہ پھیر لیں، جمع کا صیغہ ہے، تو جان لو کہ اللہ ان کے بعض گناہوں کی سزا ان کو پہنچانا چاہتا ہے۔ سارے گناہوں کی سزا ان کو دنیا میں نہیں ملے گی، کچھ گناہوں کی سزا ان کو دنیا میں ملے گی، باقی انہیں آخرت میں ملے گی۔ اور بے شک بہت آدمی بے حکم ہیں، آدمی ترجمہ یہاں پر ہے یہاں ناس کا، یعنی بہت سے لوگ، بہت سے انسان کیا ہیں؟ فاسق ہیں، نافرمان ہیں۔ ٹھیک ہے، بے حکم کا مطلب کیا ہے؟ نافرمان ہیں بہت سے لوگ، اکثر۔ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ، کثیر تعداد جو ہے وہ انسانوں میں کس کی ہے؟ فاسقوں کی ہے، نافرمانوں کی ہے، جو اللہ کے حکم سے نافرمانی کرتے ہیں،
جانتے بوجھتے ہوئے، فاسق وہ ہوتے ہیں، لیکن فاسقوں کے لیے بھی توبہ کا دروازہ کھلا ہے، اگر وہ توبہ کر لیں تو وہ مومن بھی ہو سکتے ہیں اور صالح بھی ہو سکتے ہیں۔ تو کیا جاہلیت کا حکم چاہتے ہو؟ ابھی بھی تمہارا ارادہ یہ ہے قرآن کی موجودگی میں، سنت کی موجودگی میں تم جاہلیت کا حکم چاہتے ہو، جاہلوں والے کام کرنے چاہتے ہو، جاہلیت تلاش کر رہے ہو؟ یبغون، اور اللہ سے بہتر کس کا اللہ سے بہتر کس کا حکم ہو سکتا ہے؟ اللہ سے بہتر یقین والوں کے لیے، جو یوقنون ہیں، ٹھیک ہے۔ اللہ سے بہتر فیصلہ حکم جو یقین والی قوم ہے، لقوم یوقنون، ان کے لیے نہیں ہے کسی کا فیصلہ اللہ تعالیٰ کے فیصلے سے بہتر۔ یعنی سب سے بہتر جو ہے، بیسٹ چوائس جو ہے ہمارے پاس، وہ کیا ہے؟ وہ قرآن و سنت ہے۔ اس سے پہلے ہم نے آیات تلاوت کی، تورات کو بھی اللہ نے ہدی اور نور فرمایا، ہدایت اور نور، انجیل کو بھی اللہ نے ہدایت اور نور فرمایا، اور تورات اور انجیل کے اوصاف اللہ نے بیان کیے، اور اہل کتاب کو ان پر عمل نہ کرنے کی وجہ سے کافر، ظالم اور فاسق قرار دیا کہ ان لوگوں نے اس پر عمل نہیں کیا۔ اب اس آیت مبارکہ میں قرآن کی توصیف بیان کی گئی ہے، ٹھیک ہے، قرآن کی صفات، قرآن کی تعریف بیان ہوئی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مخاطب کر کے فرمایا ہے کہ قرآن کے مطابق فیصلے کیجئے، آپ کے واسطے سے آپ کی امت کو آگاہ کیا گیا ہے۔ اور مہیمن، یہ یہاں پہ ایک مہیمن اللہ کا نام بھی ہے نا، مہیمن قرآن میں بھی آیا ہے۔ یہاں پہ مہیمنن کے معنی محافظ، نگہبان اور شاہد کے آتے ہیں۔ قرآن پاک میں سابقہ کتابوں کا محافظ ہے، ٹھیک ہے، قرآن پاک کیا ہے؟ یہ جو پچھلی کتابیں گزری ہیں اس کا یہ محافظ ہے قرآن، ٹھیک ہے، اس کی بھی حفاظت کا ذمہ دار ہے، یعنی وہ کتابیں سچی ہیں جو گزر چکی ہیں، ٹھیک ہے۔ ہدایت کے جو علوم، معانی اور مضامین پہلی کتابوں میں تھے وہ سب کمال امانت کے ساتھ قرآن بیان فرماتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور جو ان لوگوں نے، اہل کتاب نے تحریفات کی تھیں اور غلط تعویلات کی تھیں، وہ بھی قرآن بیان کرتا ہے کہ انہوں نے بدلا تھا۔ فَحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، اس سے پہلے آیت نمبر 42 میں اگر آپ کو یاد ہو تو ہم نے پڑھا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اختیار دیا گیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے معاملات کے فیصلے کریں یا نہ کریں، آپ جیسا مناسب سمجھیں، آپ ضرورت سمجھیں تو فیصلے کریں، ضرورت سمجھیں نہ کریں، ٹھیک ہے، آپ کی مرضی ہے۔ لیکن اب اس کی جگہ یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ ان کے آپس کے معاملات میں بھی قرآن کے مطابق فیصلے کریں۔ کیسے فیصلے کریں؟ قرآن کے مطابق فیصلے کریں، یعنی جو کچھ تورات شریف میں، انجیل شریف میں اللہ کا حکم، اللہ کے احکام بیان ہوئے ہیں، اس کو قرآن کی کسوٹی پہ رکھ کر پرکھا جائے۔ اگر قرآن کے مطابق ہے، آپ نے ٹیلی کیا، قرآن کے مطابق ہے، صحیح ہونے کی صورت میں آپ کیا کریں؟ اس کے مطابق کر لیں، اور اگر آپ دیکھتے ہیں کہ نہیں یہ قرآن کے خلاف ہے تو پھر آپ اس کو رد کر دیجئے۔ اور اگر کوئی ایسی بات ہے کہ جس کی نہ قرآن تائید کرتا ہے اور نہ ہی تکذیب کر رہا ہے، نہ تردید کر رہا ہے، پھر آپ کیا کریں؟ خاموشی اختیار کر لیجئے۔ ایک چیز یہاں پر اپنے لیے اور غور کیجئے، ٹھیک ہے، اور غور کرنے کی کیا چیز ہے؟ وہ یہ ہے کہ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے پہلے تورات کا ذکر فرمایا جس کو اللہ نے موسیٰ کلیم اللہ پر نازل فرمایا تھا، اس کی مدح و ستائش کی، یعنی تعریف بیان فرمائی ہے، اور اس کے زمانے کے لوگوں کو حکم دیا کہ اس کی اتباع کریں، اس کے اوپر عمل کریں۔ پھر اسی طریقے سے اللہ نے انجیل شریف کا ذکر کیا، اس کی مدح و ستائش کی، تعریف بیان کی، اور اہل انجیل کو اسے قائم کرنے اور اس کی اتباع کرنے کا حکم دیا، ٹھیک ہے، جو کہ ابھی اس سے پہلے ہم تلاوت کر چکے ہیں، اس سے پہلے آیات میں ہم اس کی پوری تشریح پڑھ چکے ہیں۔ لیکن اب یہاں پر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے قرآن عظیم کا ذکر شروع فرما دیا ہے، جس کو اللہ نے اپنے خاص عبد اور رسول کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل فرمایا ہے۔
اللہ نے فرمایا وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ، ہم نے آپ پر سچی کتاب نازل کی ہے. ٹھیک ہے، یہ سچی کتاب ہے اور اس میں ذرہ بھر بھی شک کی گنجائش نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کی ہوئی ہے. یہی تو بات ہے جو ہمیں مسلمان بناتی ہے کہ ہم سب سے پہلے یہ یقین کر لیں کہ اللہ کی کتاب ہے، اللہ کی طرف سے آئی ہے، اللہ نے بھیجا ہے، اپنے نبی پر بھیجا ہے اور اپنے نبی جبریل علیہ السلام کے ذریعے سے بھیجا ہے. تو سب سے پہلے تو ہم یہ یقین کر لیں. ٹھیک ہے، جو اپنے سے پہلی کتابوں کی تصدیق بھی کر رہی ہے کہ ہاں وہ کتابیں بھی سچی تھیں، یعنی ان پہلی کتابوں کی جن میں اس کا ذکر اور اس کی تعریف بھی ہے اور یہ بھی کہ اسے اللہ تعالیٰ اپنے نبی محمد رسول اللہ پر نازل فرمائیں گے. تو جب وہ قرآن کی کتابوں کے بیان کے مطابق نازل ہوا تو اس نے اہل کتاب کے عقل مند اور سمجھدار لوگوں کے ایمان میں اور اضافہ کر دیا، جنہوں نے حکم الہی کو تسلیم کر لیا، اللہ کی شریعت کی اتباع کی اور اللہ کے رسولوں کی تصدیق کی تھی. جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قُلْ آمِنُوا بِهِ أَوْ لَا تُؤْمِنُوا إِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهِ إِذَا يُتْلَى عَلَيْهِمْ يَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ سُجَّدًا وَيَقُولُونَ سُبْحَانَ رَبِّنَا إِنْ كَانَ وَعْدُ رَبِّنَا لَمَفْعُولًا. سورہ بنی اسرائیل میں آپ کہہ دیجئے کہ تم اس پر ایمان لاؤ یا نہ لاؤ، یہ فی نفس ہی حق ہے. بے شک جن لوگوں کو اس سے پہلے علم دیا گیا ہے، جب وہ ان پر تلاوت کیا جاتا ہے تو وہ ٹھوڑیوں کے بل سجدے میں گر پڑتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمارا رب پاک ہے، بے شک ہمارے رب کا وعدہ ضرور پورا ہونا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنے سابقہ رسولوں کی زبانی ہم سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کے بارے میں جو وعدہ فرمایا ہے وہ یقیناً پورا ہو کر رہے گا. قرآن مجید کی چند خصوصیات یہاں پر بیان ہوئی ہیں. 3 خصوصیت آپ دیکھیں جو واضح ہیں، آپ اس کو ذرا غور کیجئے. پہلی خصوصیت تو یہ کہ اس کا نزول حق کے ساتھ ہوا ہے. ٹھیک ہے، حق کسے کہتے ہیں؟ حق کا جو ایک معنی ہے جو سب جانتے ہیں، یعنی سچ. ٹھیک ہے، ایک معنی تو یہ ہوتا ہے سچ کو حق کہتے ہیں. ٹھیک ہے، لیکن اس کے اور بھی معنی ہیں. کوئی فعل یا قول اس وقت حق کہلاتا ہے جب کہ وہ اس طرح پایا جائے جیسے چاہیے، اس انداز سے پایا جائے جتنا مناسب اور موزوں ہو، اور اس وقت پایا جائے جب اس کی ضرورت ہو. ٹھیک ہے، اب اس مفہوم کو آپ پیش نظر رکھیں تو اب آپ بالحق کے لفظ کو پڑھیں تو قرآن کی جلالت شان واضح ہوگی. ٹھیک ہے، اچھا ایک چیز اور بھی بتا دوں میں آپ کو کہ نمبر 1، حق اس طرح پایا جائے جیسے چاہیے. کیا مطلب ہے؟ اب یہاں پر ہم آپ کو چند مثالیں دینا چاہیں گے تاکہ بات کو اچھی طرح سمجھ لیں، کیونکہ بات کو اگر صحیح طریقے سے سمجھا نہ جائے نا اور اس کو غلط طریقے سے سمجھ لیا جائے تو بات اور خراب ہو جاتی ہے، بجائے بات بننے کی بات بگڑ جاتی ہے. نمبر 1 تو آپ یہ سمجھیے کہ کچھ دینی مثال اور کچھ دنیاوی مثال. پہلے ہم آپ کو دنیاوی مثال دیتے ہیں. ٹھیک ہے، لیکن پھر دینی مثال ضروری ہے اس لیے کہ دنیاوی مثال اور دینی مثال میں تھوڑا سا فرق ہوتا ہے. دنیاوی مثال اس طرح دیکھیے کہ جیسے چائے ہے. اب آپ کسی کو چائے پیش کرتے ہیں تو حق کیا ہے کہ کسی گلاس میں، کسی پیالے میں یا کسی کپ میں پیش کرتے ہیں نا. اب اگر آپ کسی کو چائے پلانا چاہتے ہیں اور اگر آپ نے اس کو جو ہے لوٹے میں چائے دے دی یا آپ نے اس کو ٹب میں چائے دے دی تو کیا ہوگا؟ آپ ذرا اس پہ غور کیجئے گا. ٹھیک ہے، ایک مثال ہے، بس مطلب یہ نہیں ہے، بس صرف سمجھانے کے لیے ایک مثال ہے. اگر آپ کسی کو ٹب میں 1 کپ کے بجائے 2 کپ بھی چائے دے دیں تو اس کے لیے کیا یہ فائدے مند ہے؟ ٹھیک ہے، تو اب یہ حق کہلائے گا؟ نہیں. جس طرح چاہیے تھا اس طرح نہیں ہوا. چاہیے کیا تھا کہ آپ پیالے میں دیتے چائے یا آپ کپ میں دیتے یا آپ جو ہے کسی گلاس میں دیتے تاکہ وہ اس سے فائدہ اٹھاتا.
چائے کا حق یہ تھا اور پلانے کا حق یہ تھا، لیکن آپ نے چونکہ ٹب میں دے دیا یا بالٹی میں دے دی چائے جس میں کپڑا دھوتے ہیں، تو آپ نے بیکار کر دیا. ٹھیک ہے. دوسری مثال آپ یہ لے لیجئے کہ اگر آپ نے روٹی پکانی ہے تو کیا کرنا ہے، آپ نے چولہے کے اوپر توا رکھ کر، فرائی پین رکھ کر، کوئی چیز رکھ کر آپ روٹی پکائیں گے. اب ایسا تو نہیں کہ آپ نے آٹے کو آگ پر پھینک دیا اور روٹی پک گئی. ٹھیک ہے. تو یہ آپ نے جیسا چاہیے تھا آپ نے وہ حق ادا نہیں کیا، آپ نے کیا کہ چیزیں برباد کر دیں. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ یہ صرف سمجھانے کے لیے، ایسی بہت ساری چیزیں آپ سمجھ سکتے ہیں. اب اسی طریقے سے حق کیا ہے، اب آپ دینی مثال سمجھ لیجئے. حق یہ ہے کہ نبی علیہ السلام جب آتے ہیں، جب آپ نے کہہ دیا کہ یہ نبی ہیں، تو اب آپ کو یہ یقین کرنا پڑتا ہے، لازم. اگر آپ مسلمان ہیں تو یہ آپ کے لیے لازم ہو جاتا ہے کہ نبی علیہ السلام نے جو بات فرمائی ہے اپنی طرف سے نہیں فرمائی، حق فرمائی ہے، اللہ کی طرف سے یہ بات آئی ہے. ٹھیک ہے. اور اس نبی علیہ السلام پر اللہ کی طرف سے فرشتے آتے ہیں، فرشتوں کا نزول ہوتا ہے. لیکن یہی بات اگر آپ کہیں نہیں، کسی غیر نبی پہ، کسی ولی پہ بھی کوئی فرشتہ آ رہا ہے، غیر نبی بھی آسمان پہ جا رہا ہے، غیر نبی بھی اللہ سے باتیں کر رہا ہے، تو یہ کیا ہے، آپ نے کیا کیا، حق اور باطل کو گڈ کر دیا، آپ نے حق ادا نہیں کیا. ٹھیک ہے. ایک نبی کا حق آپ نے غیر نبی کو دے دیا. سمجھ رہے ہیں؟ ایک حق جو تھا، نبی کا جو حق تھا وہ غیر نبی کو دے دیا، امتی کو دے دیا کہ جناب امتی بھی آسمان پہ جا رہے ہیں، امتی بھی معراج پہ جا رہے ہیں، امتی بھی غیب کی باتیں سن رہے ہیں، امتی بھی ان کے پاس بھی غیب کی خبریں آ رہی ہیں. کیوں؟ غیب کی خبریں آتی ہیں صرف نبی پر بس. ٹھیک ہے. جتنا اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں ان کے غیب پر خبردار کرتے ہیں، اطلاع دیتے ہیں. ٹھیک ہے. یہ بات آپ جان لیں. اگر کسی غیر نبی سے آپ سن رہے ہیں، بایزید بستامی نے جا کے وہ معراج کر لی، درخت کے ہر پتے پہ بایزید لکھا ہوا ہے، اسی طریقے سے شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے پتہ نہیں کیا کیا منسوب ہوا ہے، تو یہ سب آپ سمجھ لیں کہ حق اور باطل کو گڈ کر دینا ہے. ٹھیک ہے. جیسے چاہیے تھا ویسے نہیں، بلکہ اس میں اپنی طرف سے اپنی ہوا و حرص کو جو آگے اسی آیت میں بیان ہوا ہے وہ بات ہو گئی. ٹھیک ہے. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ اب حق سے متعلق دوسری بات کیا ہے سمجھنے کی، کہ اس انداز سے پایا جائے جتنا مناسب اور موضوع ہو. ٹھیک ہے. اس انداز سے پایا جائے جیسے اور جتنا مناسب ہو. اب آپ کو اس کے لیے بھی مثال میں آپ کو دوں. سردی کا موسم ہے. ٹھیک ہے. آپ کو سردی لگ رہی ہے، آپ کو اس وقت کیا چاہیے، آپ کو اس وقت گرمی حاصل کرنی ہے، آپ کو رضائی چاہیے. ٹھیک ہے. آپ کو موٹے کپڑے چاہیے، سویٹر چاہیے، آپ کو شال چاہیے، بلینکٹ چاہیے. لیکن کیا ہے، اس وقت آپ کو کیا دیا جا رہا ہے، آپ کو لون کے باریک کپڑے دیے جا رہے ہیں، لون کا کرتا دیا جا رہا ہے. ٹھیک ہے. آپ سمجھ رہے ہیں بات کو؟ اور آپ کے لیے اے سی چلا دیا گیا. تو کیا ہوا یہ، آپ بتائیں کہ جو چاہیے تھا، جو موقع تھا، موقع سے ہٹ کر آپ کے ساتھ، ٹھیک ہے، جو مناسب اور جو موقع تھا، موقع محض سے ہٹ کر آپ کے ساتھ معاملہ پیش ہوا. اسی طریقے سے گرمی کی شدت تھی، گرمی کا موسم تھا، آپ کو لسی چاہیے تھی. ٹھیک ہے. اور آپ کو شربت چاہیے تھا، ٹھنڈا پانی چاہیے تھا. اب اس وقت گرمی میں آپ کو کیا کیا جا رہا ہے، آپ کو گرم گرم قہوہ دیا جا رہا ہے اور گرم گرم چائے دی جا رہی ہے. ٹھیک ہے. موقع محل نہیں ہے. آپ کی ٹوپی تھی، آپ کی ٹوپی کیا کی، آپ کی ٹوپی جو ہے اس سے آپ کے جوتے صاف کر دیے گئے. آپ کا امامہ تھا، وہ آپ کو کیا کیا گیا، کمر میں باندھ دیا گیا. سمجھ رہے ہیں؟ سمجھنے اور سمجھانے کی بات ہے. آپ کے جوتے آپ کو کب چاہیے تھے، آپ کی چپلیں آپ کو کب چاہیے، جب آپ چل رہے تھے. ٹھیک ہے. لیکن کیا کیا، اس وقت آپ کو چپل نہیں دی گئی، بلکہ آپ ننگے پاؤں چلتے رہے. لیکن جب آپ لیٹ گئے تو آپ کے پاؤں میں خوبصورت قسم کی چپل پہنا دی گئی. یہ موقع اور محل نہیں تھا. تو جس وقت چاہیے تھا اس وقت وہ چیز آپ کو نہیں ملی. جب آپ پیدل چل رہے تھے تو اس وقت آپ کو چپل نہیں ملی، اور جس وقت آپ لیٹ گئے تھے تو اس وقت آپ کے پاؤں میں چپل پہنا دی گئی. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ تو بات یہ ہے کہ حق وہ ہے کہ جس وقت ضرورت ہے اس وقت پایا جائے، جب اس کی ضرورت نہیں تو ضرورت نہیں ہے. پھر سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ چیزیں سمجھنے کی ہیں. اب نماز فجر کا وقت ہوتا ہے سورج طلوع سے پہلے، لیکن آپ نے کیا کیا، طلوع سے پہلے نماز فجر پڑھتے نہیں. آپ نے عادت کیا بنائی ہے، 8 بجے نماز پڑھتے ہیں، سورج طلوع ہونے کے بعد نماز پڑھتے ہیں، اور آپ نے اسی کو عادت بنائی ہوئی ہے. تو آپ نے حق تو ادا نہیں کیا نا. یہ بات آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ
حق کو سمجھنا بہت ضروری ہے تاکہ آپ حق کو ادا کریں. جس وقت آپ کو سچ بولنا ہے، سچ کی گواہی دینا ہے، آپ اس وقت نہیں دیتے، اور بعد میں آپ جو ہے نا چوراہے پہ کھڑے ہو کر حق کا اعلان کرتے ہیں، بے مقصد بات ہے، اور یہ فساد کو فروغ دینے کی طرح ہے. تو اب آپ اس حق کو سمجھنے کے ساتھ جب قرآن مجید کی تلاوت کریں گے تو قرآن کی جلالت شان کو آپ سمجھیں گے. اچھا، دوسری خصوصیت یہ ہے کہ یہ کتاب پہلی آسمانی کتابوں کی تصدیق کرتی ہے. ٹھیک ہے، یہ کتاب، ٹھیک ہے. اور تیسری اس کی خصوصیت یہ ہے کہ قرآن ان کتب پر مہیمن بن کر آیا ہے. مہیمن کے میں نے آپ کو بہت سارے معنی ہیں، اس کے متعدد معنی ہیں. جو مہیمن استعمال ہوتا ہے متعدد معنوں میں استعمال ہوتا ہے. ایک میں نے آپ کو بتایا نا، محافظ، نگہبان، نگران، شاہد اور امین. یہاں مہیمن کے یہ سارے معنی لیے جا سکتے ہیں، یعنی دین کے وہ عقائد اور اصول جو سابقہ آسمانی کتب میں بیان کیے گئے تھے، جن میں سے بعض فراموش کر دیے گئے اور بعض میں رد و بدل کر کے انہیں کچھ کا کچھ بنا دیا گیا. قرآن ان کا محافظ ہے، ان کو صحیح رنگ میں پیش کرتا ہے اور اپنے صفحات میں ان کی ایسی حفاظت و نگہبانی کر رہا ہے کہ اب وہاں کسی کو یہ جرت نہیں ہے کہ قرآن کے الفاظ کو بدل دے. لفظی تبدیلی کوئی نہیں کر سکتا، تعویلات کر سکتے ہیں. لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا. اب اس کو ذرا دیکھیے، غور کیجیے. اس کے مخاطب کون ہیں؟ یہود بھی ہیں، نصارہ اور مسلمان، سب اس کے مخاطب ہیں. یعنی تمام انبیاء کا دین ایک ہے، مگر اپنے اپنے وقت میں ہر امت کی شریعت، جو احکام فرعیہ آپ کہہ سکتے ہیں نا، جیسے درخت کی جڑ کیا ہے وہ ایک ہے، لیکن پتے ظاہر ہے مختلف ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، کوئی پتا چھوٹا ہے، کوئی پتا بڑا ہے، کوئی درمیانی ہے. ٹھیک ہے، فروع. تو احکام فرعیہ اور طریقے مختلف رہے ہیں، یہ سب کو معلوم ہے. ٹھیک ہے. ہر بعد میں آنے والے نبی کی شریعت میں پہلی شریعت سے مختلف احکام پائے جاتے ہیں. اب نبی آخر الزمان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت ہر لحاظ سے مکمل، ٹھیک ہے، کمپلیٹ اور قیامت تک کے لیے ہے. ایک حدیث میں ہے، انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام علاتی بھائی ہیں، ان کی مائیں مختلف ہیں اور ان کا دین ایک ہے. یہ حدیث بخاری شریف میں آپ کو ملے گی، اور بھی جگہ ہے. یعنی سب کا دین اور اصول تو ایک ہیں. ہر نبی نے کون سا کلمہ سب سے پہلے سکھایا؟ لا الہ الا اللہ. ٹھیک ہے، سب کا دین بھی اور اصول ایک. اختلاف جو کچھ بھی ہے وہ صرف فروعی احکام کی حد تک ہے، آپ جان سکتے ہیں. ٹھیک ہے، نمازوں کے طریقہ کار میں، اوقات میں، ٹھیک ہے، روزے میں، یہ اس میں آپ کہہ سکتے ہیں یہ فروعی، مطلب یعنی نماز میں نہیں فرق ہے، لیکن اوقات میں فرق ہے، تعداد میں فرق ہے. پچھلے آپ جو دین پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے، آخری نبی کے بعد نہ کسی پہلے نبی کے احکام و مسائل پر عمل ہوگا اور نہ اس امت کے کسی امام و مجتہد کے قول یا رائے یا فتوے پر عمل ہوگا. نہیں، ہرگز نہیں. منہاجا، آپ ویسے بھی اردو میں بھی کہتے ہیں نا منہج. منہج کیا چیز ہے؟ راستہ. ٹھیک ہے، ہم کس کے راستے کو پکڑیں؟ صحابہ کرام کا منہج ہمارے لیے بس بہترین مشعل ہے. تو یہاں پر اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، ہم نے تم میں سے ہر ایک کے لیے ایک دستور اور طریقہ مقرر کیا ہے. لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا کے معنی رستے ہیں، راستے. ٹھیک ہے، اور ایک روایت کے مطابق طریقے کا بھی ہے، طریقہ. یہ ہے بخاری شریف، اور اس کی کتاب الایمان کی پہلی حدیث ہے. یہ کتاب الایمان ہے، اس کی پہلی حدیث ہے. دیکھیے یہاں پر بیان کیا ہے شرعۃ و منہاجا. اس کا معنی دیکھ لیجئے. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے اس آیت کریمہ شرعۃ و منہاجا کے متعلق فرمایا کہ اس سے سبیل یعنی سیدھا راستہ اور سنت نیک طریقہ مراد ہے. ٹھیک ہے، یہ آپ کو میں نے یہاں سے دکھا بھی دیا. اب آپ اس کا معنی آسانی سے جان سکتے ہیں کہ شرعۃ و منہاجا، شریعت اور منہاج اس راستے کو کہا جاتا ہے جو نجات دارین یعنی دنیا اور آخرت دونوں کی رہنمائی کرتا ہو. ٹھیک ہے،
اور منہاج کہتے ہیں اس واضح راستے کو جو روشن ہو، واضح ہو، جس میں کوئی شک شبہ بھی نہ ہو۔ سمجھ رہے ہیں بات کو؟ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ عقائد اور کلیات جن پر انسان کی نجات کا انحصار ہے وہ تو تمام آسمانی کتابوں میں ایک جیسے ہیں، یکساں ہیں، لیکن شریعت کے احکام اور ان کی تفصیلات، عبادات اور ان کی شکل و صورت، ان کا حلال و حرام ہونا، حلت و حرمت کے قواعد، ان میں اختلاف ہے، فرق ہے، تھوڑا تھوڑا فرق ہے۔ اگر آپ اس کی ایک مثال لیں تو بڑی آسانی سے لے سکتے ہیں۔ ایک گھر میں 4-5 افراد رہتے ہیں، کھانا تو سب کھاتے ہیں، کھانا کیا ہے؟ اصل ہو گیا، لیکن کیا ہے؟ کھانے کا انداز سب کا تھوڑا تھوڑا مختلف ہو گیا، یہ فروع ہے۔ تو یہ تو ہو سکتا ہے، ایسا تو یہ تو ناممکن سی بات ہے کہ فرق نہ ہو، ٹھیک ہے؟ کھانے کے انداز میں کبھی ٹائمنگز میں بھی فرق ہو جاتا ہے، تو یہ اسی طریقے سے آپ اس کو سمجھ لیجئے بس۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً۔ اب یہاں بھی ایک بہت زبردست چیز ہے جو سمجھنے کی ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ چاہتے تو تم سب کو ایک ہی امت بنا دیتے۔ یہ تمام امتوں سے خطاب ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ کی اس عظیم قدرت کی خبر بھی دی گئی ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہتے تو تمام لوگوں کو ایک دین اور ایک شریعت پر جمع فرما دیتے۔ اللہ کے لیے کوئی مشکل بات نہیں، اور اس میں سے کسی چیز کو بھی منسوخ قرار نہ دیتے، لیکن اس نے ہر رسول کے لیے ایک الگ شریعت مقرر فرمائی، اور بعد میں آنے والے رسول کے ساتھ اسے یا اس کے بعض حصوں کو منسوخ کر دیا، حتیٰ کہ اپنے عبد اور رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی، جنہیں اللہ تعالیٰ نے روئے زمین کے تمام انسانوں کی طرف مبعوث فرمایا اور خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی بنایا۔ تو یہاں پر یہ بات بھی اللہ تعالیٰ نے واضح فرما دی کہ اللہ تعالیٰ نے سب کو ایک ہی امت کیوں نہیں بنایا، یہ بات بھی بیان کر دی اللہ نے۔ وَلَكِنْ لِيَبْلُوَكُمْ، لیبلوا آپ نے اردو میں بولتے ہیں نا بلا وغیرہ، ٹھیک ہے؟ بلا، بلیات، لیبلوا آزمائش، ٹھیک ہے؟ فیما آتاکم، اب یہاں پر یہ بات کتنی غور طلب ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے یہاں بیان فرمائی کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہتے تو تم سب کو ایک ہی امت بنا دیتے، لیکن وہ چاہتے ہیں، کون؟ اللہ تعالیٰ، کہ تمہیں اس کتاب کے بارے میں آزمائش کریں تمہاری، ٹھیک ہے؟ جو اس نے تمہیں دی ہے، جو تم کو عطا کی ہے، اس میں تم لوگوں کی آزمائش ہے، یعنی اس نے شریعتیں مختلف اس لیے بنائی ہیں تاکہ اپنے بندوں کی آزمائش کرے، اطاعت کی صورت میں انہیں ثواب اور نافرمانی کی صورت میں سزا دے۔ آتا کم، تم کو دیا ہے اللہ تعالیٰ نے، کیا چیز دی ہے؟ یہی کتاب دی ہے، قرآن بھی دیا، قرآن کے ساتھ آپشن بھی دیا تمہیں، ٹھیک ہے؟ تم کو جبر نہیں کیا کہ جبرن ایک ہی امت بنا دیا جاتا تم کو، ٹھیک ہے؟ تو یہ بات تمہارے سمجھنے کی ہے کہ تمہارا امتحان لیا جا رہا ہے، ٹھیک ہے؟ تمہارے پاس عقل ہے، اس عقل اور ان اختیارات کو کیسے تم استعمال کرتے ہو جو اللہ نے تمہیں عطا فرمائی ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اسی عقل کی وجہ سے، اسی اختیار کی وجہ سے تمہارے لیے سزا بھی ہے اور جزا بھی ہے۔ یہ سب کچھ بیان کرنے کے بعد یہاں پر کیا بیان کیا؟ فاستبقوا الخیرات۔ اب تمہیں کیا کرنا چاہیے؟ خواہ مخواہ بحث میں نہ لگو، خواہ مخواہ الٹی سیدھی حرکتیں مت کرو، سب کو چھوڑ دو، نیکیوں کے اختیار کرنے کے لیے ایک دوسرے سے آگے بڑھو، آگے بڑھو، آگے بڑھو، ٹھیک ہے؟ جلدی کرو تاکہ تمہیں آخرت کا پورا ثواب حاصل ہو جائے۔ موقع ملا ہے، مہلت ملی ہوئی ہے، اس سے فائدہ اٹھاؤ، جلدی کرو، ٹائم کم ہے۔ جس مولا کی طرف تم سب کو جمع ہو کر جانا ہے، ساروں کو جمیعاً، ٹھیک ہے؟ ساری جماعت جو بھی ہے، سب کو اللہ کی طرف جانا ہے، اس مولا کو راضی کرنے کے لیے، اس کے جانے سے پہلے، وہاں جانے سے پہنچنے سے پہلے اس کو راضی کر لو، اس کو منا لو، لوگوں اس کو منا لو۔ تم سب کو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹ کر جانا ہے، سب اس کی دربار میں، اس کی عدالت میں پیش ہوگے۔ دنیا کی عدالت سے، دنیا کے پولیس سے ڈرتے ہو نا، اللہ کی عدالت سے کیوں نہیں ڈرتے؟ ڈرو، جلدی کرو، جلدی، اس سے پہلے کہ تمہیں تمہاری خبریں بتائی جائیں کہ تم کیا کر کے آئے ہو، تم کو خبردار کیا جائے۔ فَيُنَبِّئُكُمْ، اللہ تمہیں بتائیں گے تم کیا کر رہے تھے دنیا میں، ٹھیک ہے؟ اس سے پہلے کہ تمہاری حقیقت حال، اصل حقیقت تمہیں بتائی جائے اور تم شرمندگی سے سر جھکا لو، تمہاری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں، تمہارے دل
اٹک کے سینے سے نکل کر گلوں میں آ کے پھنس جائیں، اس سے پہلے جلدی کر لو، توبہ کر لو۔ حق کے بارے میں تم نے جو اختلاف کیا وہ تم سب کو اللہ تعالیٰ بتا دیں گے، ٹھیک ہے۔ راست باز سچے لوگوں کو ان کی صداقت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ جزا دیں گے، اور کفر کرنے والوں کو، انکار کرنے والوں کو، حق کو جھٹلانے والوں کو، اور کسی دلیل و برہان کے بغیر حق سے دور ہونے والوں کو اللہ تعالیٰ سزا دیں گے، کیونکہ انہوں نے قطعی برہان، مضبوط اور ٹھوس دلائل کے باوجود حق کی مخالفت کی، خلاف کیا۔ اس لیے حق کو مت جھٹلاؤ، جلدی کرو۔ اور یہ کہ اس بات پر بھی غور کرو، کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے، غور کرو اس بات پر۔ اور ہم تاکید کرتے ہیں، تاکیدی حکم ہے، جو حکم اللہ نے نازل فرمایا ہے اس کے مطابق ان میں فیصلے کرو۔ لوگوں، فیصلے کرنے والوں، یہ تم سے کہا جا رہا ہے۔ کیسے فیصلے کرنے ہیں؟ اللہ کی کتاب کے مطابق فیصلے کرو، اپنے نفسانی خواہشات کے مطابق فیصلے نہ کرو، اپنے غصے اور خوشی کے مطابق فیصلے نہ کرو، اپنی دوستی اور دشمنی کے مطابق فیصلے نہ کرو۔ یاد رکھو، تمہاری عدالت کے علاوہ بھی ایک عدالت لگنے والی ہے۔ جان لو، وہ عادل ایسا ہے کہ وہ وہاں ظلم نہیں ہوگا، وہاں ہر ایک کی، چھوٹے بڑے کی، کمزور اور مضبوط کی، اور طاقتور کی، اور بیمار کی، اور غریب کی، اور امیر کی، اور جھوپڑی میں رہنے والے کی، اور محل میں رہنے والے کی، سب کی سنیں گے وہ، اللہ سب کی سنیں گے، اور وہ حق فیصلہ کریں گے۔ ڈرو اس دن سے، ڈرو، خواہش کے بندے مت بنو، خواہشات کی پیروی مت کرو۔ پہلے جو حکم دیا گیا ہے یہ اسی کی تاکید اور اس کی مخالفت کی کیا ہے، ممانعت ہے۔ اور پھر آگے اللہ نے کیا بیان فرمایا، وَاحْذَرْهُمْ، اور ان سے بچتے رہو، اور کیا کرو، ان سے بچتا رہے نا ترجمہ، اور ان سے بچتے رہو، وَاحْذَرْهُمْ، ان سے ہوشیار رہیے، کہیں وہ آپ کو کسی ایسے حکم سے ادھر ادھر نہ کر دیں جو اللہ نے آپ پر نہیں اتارا ہے۔ مسلمانوں، جو ہمارے نبی پر نازل نہیں ہوا ہے، جو ہمارے نبی نے نہیں فرمایا ہے، تو دیکھو ہوشیار رہو اپنے دشمنوں سے، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم کو ادھر ادھر وہ کر دیں۔ اپنے دشمن سے بچو، کہیں حق کے بارے میں آپ کو بہکا نہ دیں۔ یہ اگر اپنے بعض مسائل آپ کے پاس لے کر آتے ہیں تو اس کی وجہ سے آپ ان سے دھوکہ نہ کھائیے، کیونکہ یہ تو سراسر کیا ہے، جھوٹے لوگ ہیں، یہ تو کافر ہیں، یہ تو خائن ہیں، خیانت کرنے والے ہیں۔ خائنوں سے ہمیں اور آپ کو نہیں ڈرنا، ہمیں آپ کو کس سے ڈرنا ہے، اللہ سے ڈرنا ہے، اللہ کی کتاب کے مطابق فیصلے کرنے ہیں۔ فَإِن تَوَلَّوْا فَاعْلَمْ، تو جان لیں، آپ کو کیا جان لینا چاہیے، پھر اگر وہ روح گردانی کریں، منہ پھیریں، پیٹ پھیر کر بھاگیں، ٹھیک ہے، اس فیصلے سے جو حق کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ان میں کریں، بلکہ اللہ تعالیٰ کی شریعت کی یہ مخالفت کریں اگر، تو کیا کرنا چاہیے، فعلم، تو ان لوگوں کو جان لینا چاہیے، تو یہ جان لیں کہ اللہ چاہتا ہے کہ ان کے بعض گناہوں کے سبب ان پر مصیبت نازل کرے، کبھی ان پر سیلاب آئے، کبھی زلزلہ آئے، کبھی آندھی آئے، کبھی طوفان آئے، کبھی قحط پڑ جائے، کبھی بیماریاں لگ جائیں۔ ان کے بارے میں جان لیں کہ اللہ تعالیٰ کی تقدیر اور حکمت سے یہ ہونے والا ہے کہ وہ انہیں ہدایت سے دور کر دے، اور یہ ان کے سابقہ گناہوں کا نتیجہ ہے کہ انہیں ہدایت سے محروم کر کے گمراہی میں مبتلا کر دیا جائے اور اسی حالت میں ان کو موت دے دی جائے۔ آپ پڑھنے والوں اس کو بار بار پڑھو، پھر آپ کو بہت اچھی طریقے سے قرآن مجید کی آیات سمجھ آئیں گی۔ پھر آگے یہاں کیا فرمایا، وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ، اور بے شک ان لوگوں میں سے اکثر نافرمان ہیں، اکثر لوگ اپنے رب کے اطاعت سے کیا ہے، خارج ہیں، حق کے مخالف ہیں اور حق کے منکر ہیں۔ اگر آپ دیکھنا چاہیں تو آپ کے ارد گرد ہر طرف ایسے لوگ بہت کثیر تعداد میں نظر آئیں گے، کیونکہ اللہ نے کثیر فرمایا ہے۔ افحکم الجاہلیت، کیا پھر وہ زمانے جاہلیت کا فیصلہ چاہتے ہیں؟ اور جو یقین رکھتے ہیں ان کے لیے اللہ تعالیٰ سے اچھا حکم کس کا ہے، کسی کا بھی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی تردید فرمائی ہے جو اس کے حکم سے اعراض کریں، جو محکم ہر خیر پر مشتمل اور ہر شر سے منع کرنے والی ذات ہے۔ کون ہے وہ؟ اللہ ہے۔ اور اس کے بجائے وہ لوگ جو قرآن و سنت سے منہ پھیرتے ہیں، وہ کیا کرتے ہیں، وہ رائے پر، قیاس پر، وہ رائے اور قیاس کو اہمیت بہت دیتے ہیں۔
ٹھیک ہے، وہ اس طرح کی چیزوں کو اختیار کرتے ہیں، ایسی اصطلاحات لے کر آئیں گے کہ بس آپ حیران و پریشان رہ جائیں۔ ایک زمانہ تاتاریوں کا گزرا ہے، چنگیزیوں کا گزرا ہے، ان کی بھی اپنی ظاہر منمانیاں تھیں، اور فرعونیوں کا بھی گزرا ہے، حامانیوں کا بھی گزرا ہے، اور نمرودیوں کا بھی گزرا ہے، لیکن آج زمانے میں تو شاید سارے اکٹھے ہو گئے ہیں، سب جمع ہو گئے ہیں۔ جس دور میں ہم ہیں اس دور کو اگر آپ یہ کہیں کہ تمام طرح کے بدماشوں اور ظالموں اور ڈاکوؤں اور جاہلوں اور نافرمانوں کا مرکب ہے، تو یہ کوئی مبالغے کی بات نہیں ہے، یہ سب کا مرکب ہے جس دور میں فی زمانہ ہم جی رہے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ نافرمانی عروج پر ہے، بغاوت عروج پر ہے، لیکن پھر بھی اللہ ہمیں انہی کے ساتھ کر دے۔ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ، اور جو قوم اللہ پر یقین رکھتی ہے ان کے نزدیک آج بھی اللہ سے بہتر فیصلہ کرنے والا کوئی بھی نہیں ہے۔ کون ہو سکتا ہے؟ ممکن، ناممکن ہے، یہ ممکن ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اس شخص کی نگاہ میں اللہ ہم لوگوں کو انہی کے ساتھ کر دے جو لقوم یوقنون ہیں، ہم بھی وہی اسی یقین والوں میں ہو جائیں۔ اس شخص کی نگاہ میں اللہ تعالیٰ کے حکم سے بڑھ کر اور کوئی حکم زیادہ نہ تو عادلانہ ہو سکتا ہے۔ جو اللہ تعالیٰ کی شریعت کو سمجھتا ہے اس کے نزدیک سب سے زیادہ عدل والا حکم اللہ کا حکم ہے، اس پر یقین و ایمان ہم رکھتے ہیں، اور یہ ہم جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ احکم الحاکمین ہیں۔ اللہ تعالیٰ تمام حکم کرنے والوں کے کیا ہیں؟ احکم الحاکمین ہیں۔ جتنا والدہ ایک ماں اپنے بچے سے پیار کرتی ہے، محبت و شفقت کا سلوک کرتی ہے، اللہ تعالیٰ اپنے مخلوق کے ساتھ اس سے بھی زیادہ محبت و رحمت کا معاملہ فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جاننے والے ہیں، ہر چیز پر قدرت رکھنے والے ہیں، اور ہر چیز میں عدل فرمانے والے ہیں۔ ایک حدیث شریف میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابغض الناس الی اللہ مبتغی فی الاسلام سنت الجاہلیت و طالب دم ریء بغیر حق لیحریق دمہ۔ اللہ عز و جل کے نزدیک تمام لوگوں سے زیادہ ناپسندیدہ شخص وہ ہے جو اسلام میں جاہلیت کے طریقے کا خواہش مند ہو، وہ جو کسی انسان کا ناحق خون بہائے۔ بخاری شریف ہے، کتاب الدیات ہے، حدیث نمبر 6882۔ راوی کو چھوڑ دیجئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک لوگوں میں سب سے زیادہ مبغوض جس پر اللہ کا غضب ہو، تین طرح کے لوگ ہیں۔ حرم میں زیادتی کرنے والا، حرم کون؟ مکہ مدینے کا جو حرم ہے جانتے ہیں۔ نمبر 2 ہے اسلام میں جاہلیت کا طریقہ اپنانے والا، یعنی اسلام کا بھی نام لے رہا ہے، کلمہ بھی پڑھ رہا ہے، اور طریقے پہ کون سے چل رہے ہیں؟ جاہلیت کے طریقے پہ۔ اور تیسرا وہ شخص جو کسی آدمی کا ناحق خون کرنے کے لیے اس کے پیچھے لگے۔ ناحق خون کیا؟ ناحق قتل کرنا، بلا وجہ کسی کو مار دینا، بلا وجہ کسی کو لوٹ لینا، زیادتی کرنا، ٹھیک ہے، اس کا خون بہانا کسی بھی طریقے سے۔ یہ تین طرح کے لوگ ہیں جن پر اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ غضبناک ہے۔ ترجمے میں نے سب سے زیادہ کیوں کہا؟ کیونکہ ابغض الناس ہے یہاں پہ، آپ جانتے ہیں یہ اس صیغے کی وجہ سے کہا ہے۔ اب آپ اور میں اپنے لیے اس میں سبق نکالیں۔ یہ 3 آیات ہم نے تلاوت کی ہیں، اس میں سبق نکالیے اپنے لیے۔ آپ کے لیے اتنا سبق موجود ہے نا کہ پوری زندگی آپ کے لیے گزار دے۔ آپ دیکھیں کہ اپنے دور میں آپ نے کیا کیا حلال کر لیا، بے پردگی حلال کر لی، شراب حلال کر لی، نام بدل لیے، اور عورتیں حلال کر لیں، سود حلال کر لیا، رشوت حلال کر لیا، جھوٹ حلال کر لیا، دھوکہ دینا حلال کر لیا، ملاوٹ آپ نے حلال کر لیا۔ یہ سارے جاہلیت کے فیصلے ہیں جو قرآن و حدیث کے خلاف ہیں۔ کس منہ سے آپ اللہ کی بارگاہ میں جائیں گے اور کیا منہ آپ اللہ کو دکھائیں گے کہ آپ کلمہ پڑھتے تھے؟ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کا کلمہ آپ کو بچا لے گا، لا الہ الا اللہ، آپ اس حدیث کو پیش کرتے ہیں من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، تو پھر آپ دیگر لوگوں کو کس بیس پہ کافر کہتے ہیں؟ آپ ختم نبوت کو پھر کیوں جو ہے ڈیفینڈ کرتے ہیں؟ کیوں؟ آپ نے تو خود پتہ نہیں کیا کیا حلال کیا ہوا ہے۔ آپ تو اپنے ولیوں کو مانتے ہیں کہ ابھی بھی آپ کے ولی جو ہیں وہ اللہ سے باتیں کرتے ہیں، کتابوں میں بھی لکھا ہے، بیانوں میں بھی بیان ہو رہا ہے۔ کس منہ سے اللہ کی بارگاہ میں آپ اپنے کلمے کو
سہارا لیں گے، کلمے کو سہارا بنائیں گے، کلمے کو آپ ذریعہ بنائیں گے جنت میں جانے کا؟ کس منہ سے؟ کبھی سوچا آپ نے کہ کیا کیا آپ نے اللہ کی حرام کردہ چیزوں کو جاہلیت کے طور پہ آپ نے حلال کر لیا، اور اس کو آپ جائز کر کے، جائز سمجھ کے کر رہے ہیں؟ آپ پوری زندگی کرتے رہتے ہیں اور پھر کرتے کرتے مر بھی جاتے ہیں، کبھی ایکسیڈنٹ میں مر جاتے ہیں، کبھی حادثاتی طور پہ دل بند ہو جاتا ہے، کبھی کوئی اور موقع آ گیا کہ توبہ کا موقع نہیں ملتا۔ اور یاد رکھیں، جو جان بوجھ کر گناہ کرتے رہتے ہیں اس انتظار میں کہ بیمار ہوں گے یا بوڑھے ہوں گے یا مرنے لگیں گے تو توبہ کریں گے، ان کی توبہ بھی قبول نہیں ہے قرآن کی روشنی میں۔ ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں، سورہ آل عمران میں یہ بات ہم پڑھ چکے ہیں۔ آج دنیا میں آپ کے جو بدترین حالات ہیں تو وہ بلا وجہ نہیں ہیں۔ آپ نے قرآن و حدیث کے صریح احکام کے مقابلے میں اپنے من گڑت، اپنے من پسند احکام آپ نے نافذ کر لیے ہیں، اور اسی کے آپ خواہش مند ہیں۔ اسی کا نتیجہ ہے کہ جو آپ دنیا میں بھی کیا ہیں؟ مغلوب ہیں، غلام ہیں، فقیر ہیں۔ کس کے؟ اللہ کے فقیر ہوتے تو اچھی بات تھی، آپ اللہ کے بندوں کے فقیر بن گئے، آپ بدترین لوگ ہو گئے، بدترین غلامی ہے آپ کی، آپ زمین پر بوجھ ہو، آپ کا ہر عمل جاہلیت پر مشتمل ہے، چاہے وہ جو بھی ادارہ ہو، سب جہالت پر مبنی ہے۔ کوئی بھی ادارہ آپ کا شریعت پہ مبنی نہیں ہے، سنت پر نہیں ہے۔ ہر جگہ آپ جاہلوں والے کام کر رہے ہو، ہر جگہ آپ جاہلوں کا، جہالت کا مظاہرہ کر رہے ہو، اور اپنے آپ کو کہتے ہو کہ ہم محمد رسول اللہ کے عاشق ہیں، عاشقی رسول ہیں ہم۔ شرم بھی نہیں آتی یہ بات کہتے ہوئے؟ قرآن کے اعلان اعلان مخالفت کرتے ہو اور دشمنوں کے طریقوں کو پسند کرتے ہو اور کہتے ہو کہ ہم عاشق رسول ہیں۔ اپنے منہ میاں مٹھو کہنے سے آپ کے بچ جاؤ گے؟ کبھی بھی نہیں بچو گے۔ آپ کہتے ہو آپ پڑھے لکھے ہو، آپ لوگ سمجھدار ہو، آپ بہت فہم و فراست والے لوگ ہو، آپ کو معلوم نہیں جاہلیت کسے کہتے ہیں؟ جاہلیت کہتے کسے ہیں؟ جو آپ کا یہ نظام ہے، اس نظام حیات کو، اسی کو تو جاہلیت کہتے ہیں، جہاں قانون سازی کا کامل اختیار خالق کائنات کو نہیں ہے، بلکہ انسانی اغراض، انسانی غرض، انسانی خواہشات کے ہاتھ میں ہے۔ انسان جو چاہیں قانون بنا لیں، انسانی اسمبلیاں جو چاہیں قانون بنا لیں۔ آپ سوچیں تو صحیح، اگر یہ جاہلیت نہیں ہے تو کیا ہے؟ انسان کا ناقص اور ناتمام علم یہاں قبضہ کیے ہوئے ہے۔ سوچئے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب تم ان آسمانی کتابوں کی اطاعت کو گرا سمجھ رہے ہو جن میں ہدایت ہی ہدایت ہے، نور ہی نور ہے، روشنی ہی روشنی ہے، تو اس کا یہ مطلب ہوا کہ تم دور جہالت کے اس ظالمانہ نظام کو اپنانا چاہتے ہو، جس میں غریب و امیر، کمزور اور طاقتور، حاکم اور محکوم کے لیے الگ الگ قانون تھے۔ ذرا سوچو، اللہ تعالیٰ کے مقرر کیے ہوئے احکام جو عین عدل و انصاف اور مجسم رحم و کرم ہیں، وہ بہتر ہے یا تمہارا یہ ظالمانہ نظام جہاں خواہشات نفسانی کی وہاں پر پیروی ہو رہی ہے؟ وہاں پر بادشاہی کس کی ہے؟ اپنی خواہشوں کی بادشاہی ہے۔ ڈرو اللہ سے اور چھوڑ دو ان کالے قوانین کو، چھوڑ دو انسانی قوانین کو، اور چھوڑ دو ان جھگڑوں کو جس میں آپ کا وقت ضائع ہو رہا ہے۔ اپنا قیمتی وقت ضائع نہ کرو، بلکہ اللہ کے اس آخری دین، آخری کتاب اور آخری رسول پر ایمان لے آؤ، اور دوسرے لوگوں سے نیکی کے میدان میں بازی لے جانے کی سر توڑ کوشش کرو۔ ٹھیک ہے؟ سمجھ رہے ہو بات؟ نہیں سمجھ رہے ہو؟ نہیں سمجھ رہے ہو تو سمجھنے کی کوشش کرو۔ دین کو قبول کر کے اللہ تعالیٰ کی رضا کی جستجو میں راہ راست پر تیزی سے قدم بڑھائے چلو، بڑھتے چلو، بڑھاتے چلو۔ فضول بحثوں میں اور بیکار حجت بازیوں میں اپنی عمریں برباد نہ کرو، چھوڑ دو ان لایانی باتوں کو اور ایمان و عمل کی سیدھی راہ پر چل پڑو۔ اللہ سے دعا کرو، اللہ تعالیٰ تمہاری اور ہماری یہ ٹوٹی پھوٹی کوششیں قبول کر لے اور ہمیں اس راہ پہ چلائے جس راہ کو اللہ تعالیٰ پسند فرماتے ہیں۔ اللہ ہمیں وہ ایمان عطا فرمائیں جس کو ایمان کہا جاتا ہے، جو اللہ کی بارگاہ میں ایمان کہا جاتا ہے، آپ کی ہماری زبان پر نہیں۔ یاد رکھو، اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی توفیق دے۔
اے قرآن کے ماننے والوں، اے قرآن کی تلاوت کرنے والوں، اے قرآن سے افتتاح کرنے والوں، اپنے خواہشوں کے بندے مت بنو، اللہ کے بندے بنو، اپنے خواہشوں کے غلام مت بنو، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت کی غلامی کرو۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے۔